حقیقت یہ ہے کہ اکادمی ادبیات پاکستان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ادیبوں کا ادارہ ہے، پاکستان بھر کے ادیبوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اہل قلم ہمیشہ محبت، امن، بھائی چارے اور دوستی کی بات کرتے ہیں۔ اہل قلم احباب چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، عام آدمی اور عام شہری سے بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ایک خطہ خواب میں تبدیل ہو جائے، ایک ایسے خطے میں جس میں نہ ویزے کی پابندی ہو، نہ بارڈرز ہوں، جس میں سب انسان مل جل کر رہیں، چڑیوں کی طرح، پرندوں کی طرح۔ ہم سب کا یہ یوٹوپیا ہے، ہم سب ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں، لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی عملی صورتحال اس خطہ خواب سے مماثل نہیں ہے، اور یہاں رہنے والے سب لوگ ہماری طرح نہیں سوچتے، اور جب وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسی ترجیحات اختیار کرتے ہیں، ہم سے مختلف لوگ جو ایسی مختلف ترجیحات کو چن لیتے ہیں جس سے ہماری انفرادی، شخصی یا قومی زندگی پر زرق پڑتی ہے، جس سے ہماری جو آزادی فکر و عمل ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی آزادی فکر و عمل کو محفوظ رکھنے کے لیے، خواہ وہ انفرادی سطح پر ہو، خواہ وہ قومی سطح پر ہو، خواہ وہ ریاستی سطح پر ہو، بعض اوقات محض محبت کے گیت گانے سے ہم اپنی اس آزادی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہم مدت سے سنتے آئے ہیں کہ ایسی صورتحال کا انسانیت کو بارہا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاریخ کا یہ سبق ہے کہ قیام امن کے لیے جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جنگ جس کا ابھی ہم نے سامنا کیا، ظاہر ہے نہ ہمارا انتخاب تھا، نہ ہماری ترجیح تھی، یہ ہم پر مسلط کی گئی، اور ہم اہل قلم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ پوری قوم کے ساتھ مل کر ہم نے یکجان ہو کر، یکجہتی کا مظاہرہ کر کے اپنی قوم کی پشت پناہی کی، اپنے اداروں کی پشت پناہی کی، اور ایک ایسی قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جو پچھلے کئی برس سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ تو اس بات کو ری انفورس کرنے کے لیے، اس بات کو تقویت دینے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع بھی ہوئے ہیں، اور بآواز بلند یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم امن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، دوستی کی بات کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کے ہر باشندے سے محبت کرتے ہیں، انسانیت پسند ہے، انسانیت پرست ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری انسانیت کو ہماری کمزوری سمجھتے ہوئے ہماری ملکی یا ہماری قومی خود مختاری پر حملہ آور ہوگا تو ہم یقیناً اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی بات کی ایک طرح سے یاد دہانی کے لیے اور اسی بات کے اظہار کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کی بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ میں سے ایک ایک شخص جو یہاں آیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک نظریے کے تحت، ایک جذبے کے تحت یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں آپ سب سے کی بے حد دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس اہم مقصد کے لیے، جو صرف ادیبوں کا یا ہمارا یا اکادمی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ بحیثیت قوم ہم میں سے ہر ایک کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی ذاتی بقا، ذاتی زندگی، ذاتی خوشی اس موقع پر داؤ پر لگی ہے۔ تو اس موقع پر ہماری اس یکجہتی کے مظاہرے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو یہ ایک شر پسند طبقہ ہوتا ہے ہر جگہ۔ آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں کہ جو سیکٹس ڈفرینٹ بنے ہوئے، حالانکہ میں ان کو نہیں مانتی، اسلام سب کا ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے طریقے میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ وی آر نو ون، ایون کرسچن، ہندوز، اللہ ان کا ہے، سب کا ہے اللہ، ٹھیک ہے، ہمیں کسی پہ ہمارے یہاں کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے آپ دیکھیں وہ کرسچن پائلٹ تھے جنہوں نے ابھی اس ٹائم میں، آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم، انہوں نے کتنی بڑا کیا، ان کو اعزاز ملے اور سب کچھ۔ تو بات یہ کہ جہاں پہ بھی تعصب آ جاتا ہے تو تباہی ہو جاتی ہے، بھلے وہ ایک خاندان میں ہو، ایک شہر میں، ایک ملک میں ہو، یا امام دا انٹرنیشنل لیول میں۔ ظلمتوں نفرتوں کے پہلو میں روشنی کا سفر تو جاری ہے، جانے جاتے لمحوں کے کس کٹاؤ میں ٹوٹ جائے گا تیرگی کا فسون، سنسناتے عذاب لمحوں میں جانے والوں کی یاد میں آنکھیں بارہا بھیگ بھیگ جائیں گی۔
نہ وہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ہو، نہ یہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ہو. تو اہل قلم کا کردار پہ اگر بات ہو رہی ہے تو میری آپ سب سے، آپ سب لوگوں کو لوگ پڑھتے ہیں، آپ کی فالوئنگ ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ کی بات کی ایک اہمیت ہے. تو خدا را جنگ کے نقصان پہ بات کریں. جن لوگوں نے، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جنگ کی جین سے بھی واقف نہیں ہیں. 71 کی جنگ کا سانحہ آپ کے سامنے ہے. 65 کے ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہی 71 کا سانحہ ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جن ملکوں نے جنگیں لڑیں، جنہوں نے جنگیں جھیلیں، آج انہوں نے بارڈرز ختم کر دی ہیں. جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نقصان دشمن کا کتنا ہوا ہے. اپنے نقصان کے ہمیں پرواہ نہیں ہوتے. تھینک یو. زار دی امریکا د روس ته زار د چین شي غواړم چې هر مینا شي. یہ تو تقریباً ہمارے شعراء کرام جتنے بھی ہے ادب سے وابستہ لوگ یہ کہ امن ہو، خوشحالی ہو. اچھا، اس نے یہ کہا ہے کہ روس سے امریکہ سے اور امریکہ چین سے قربان ہو جائے، اور ساری دنیا میں چاہتا ہوں کہ امن ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو. اس میں یہ اگر وہ امن چاہتے تو ہمارے پڑوس کے بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے جارحانہ و تسی پسندانہ خواہشات کو دبا دے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں امید کی بات کرنی چاہیے اپنی عوام کے لیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم بے شک امن چاہتے ہوں، لیکن اگر کوئی ہم پہ بری نظر ڈالے گا تو ہم اس کا جواب تو ظاہری سی باتیں دیں گے. پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ انڈیا کو اگر ہم کہیں کہ بھئی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو وہ کہتے ہیں پاکستانی ڈر گئے. جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی ہوتا ہے، اپنی عزت پہ ہماری بات آتی ہے کہ ہم ڈرنے والے تو قوم ہماری تو ہے نہیں، مرنے سے بھی نہیں ہم تو ڈرتے. ہمیں کوئی کہے تو مر جاؤ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایسے وقت کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو شاعر حضرات ہیں، نئے ترانے لکھے جاتے تھے. پہلے جو ترانے لکھے جاتے تھے ہم جنگ کے جس وقت سنتے ہیں ہم لوگ، میں نے اپنی امی سے بھی سنا ہے 1965 کی بھی جنگ میں، 1971 کی بھی جنگ میں، تو وہ ترانے اونچے اونچے بجائے جاتے تھے اور ایک جوش اور ایک ولولہ ہوتا تھا اور ایک امید ہوتی تھی. تو وہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ کم ہے جو اب اس طرح سے لکھے نہیں جا رہے، اور اگر لکھے جاتے ہیں تو ان کو پیش نہیں اس طرح کیا جا رہا جیسے پہلے پیش کیا جاتا. جنگ کے خلاف جنگ، میں نے دیکھا دھواں پھیلا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ چیخ رہا تھا، ماں کی تلاش میں اس کی آنکھیں خوف کے رنگ میں رنگی تھیں. دھول میں اٹے ہوئے اس کے ہاتھ فضا میں بے سود وہ دھول میں اٹے اپنے ہاتھ وہ فضا میں بے سود لہرا رہا تھا. ہوا اس کی ماں کی خوشبو لیے چلتی رہی، فضا بھی اس کی تڑپ میں شامل ہو گئی. میرے دل نے چاہا اپنا بازو بڑھا کر بچے کو تھام لوں، مگر بارود کی مہک نے مہربان سانسوں کو بھی قید کر رکھا تھا. آسمان کا سینہ بھی چیر دے، ہر طرف دھماکوں کی ایسی گرج تھی، ہر فریاد دب رہی تھی، خون کی ہر بوند مایوسی کی گواہی دے رہی تھی. ویرانی میں بکھری ہوئی جیسے ویرانی میں بکھری ہوئی ہر بوند چیخ چیخ کر پوچھ رہی تھی یہ انسانیت کہاں گئی. پھر آسمان رونے لگا، بادل غم سے نڈھال، بارش نہیں آنسو برسا رہے تھے، زمین کرا رہی تھی، ہر ذرہ دکھ سے تڑپتا رہا. انسانیت کی نبض مدھم پڑتی گئی، آخری سانسیں، آخری سسکیاں اور ایک دردناک الوداع. اس کے بعد ایسا دکھ چھایا جو صدیوں میں جنم لیتا ہے، جس کی وسعت دل کی دیواروں کو چیرتی ہے. پہاڑ جن کے دامن کبھی آنسو نہیں دیکھتے آج گریا کنا ہے. عظمت شکست کھا چکی ہے، بہتے دریا تھم گئے ہیں، جیسے سوال کر رہے ہوں کیا ہمیں بہنے کا بھی حق نہیں. پھر میں نے دیکھا چار دیواری کے اندر بیٹھے لوگ کھانے کی میز پر چمچوں سے کھانا منہ میں بھرتے جاتے ہیں، خبریں دیکھتے جاتے ہیں. لاشوں کی گنتی اور دھماکوں کی تصویریں ان کے چہرے پر کوئی تاثر لانے میں ناکام ہے. گویا درد صرف اسکرین کی حد تک ہو، دل تک نہ پہنچے کہ جو حالت جنگ میں ہیں انہی کے گھروں میں بھوک ہے. طاقتور کا یقین ہے مرتے ہیں تو وہ مرے نہ کہ ہم. ان کی بے حسی نے دیواروں کو رلا دیا. کھڑکیوں سے آسمان ان کے گھروں میں جھانک رہا تھا اور ہر فریم میں انسانیت کی لاش نظر آ رہی تھی. میں نے طاقتوروں کو بھی دیکھا، ان کے فیصلوں کی قیمت کمزوروں
کی زندگی ہے کہ خالی بٹوے انہی کے خون سے بھرے جاتے ہیں. طاقتور کی سوچ یہ ہے کہ جب تک کمزور بھوکا رہے گا میری جیب بھری رہے گی. لہٰذا جنگ تو ایک ضرورت ہے, تماشا چلتا رہے, اس کا چلتا رہنا اٹل ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں دنیا دم توڑ رہی ہے, ہوا بوجھل ہو گئی ہے, خاموشی میں آہوں کی گونج ہے, زمین بنجر ہو رہی ہے, آسمان کے بھی آنسو ختم ہو رہے ہیں, امید دھند میں گم ہو چکی ہے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑنے لگے ہیں, دریا روکھے ہو گئے ہیں اور جنگل آگ بھڑکا رہے ہیں, کائنات کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی ہیں. شاید یہ نوحہ کبھی ختم نہ ہو اور اب کائنات جنگ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہی ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا پہ جتنا بھی دیکھا تھا انڈیا کے چینلز میں نے ایک نوجوان دیکھا جس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اس کو کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں نصیب ہوا, اس نے کبھی اچھے دن نہیں دیکھے, لیکن وہ کہہ رہا تھا مار دو, جلا دو, ان کو ختم کر دو, ان کو نقشے سے مٹا دو. اس نوجوان کو میں کہتا ہوں کہ ہم میسج دے کہ میری تیری کیا دشمنی ہے, میں نے تیرا کیا بگاڑا ہوا ہے کہ تو لگا ہوا ہے کہ اس کو ختم کر دو, ان کو نقشے سے مٹا دو. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے مار کے کیا تمہارے یہ دکھ ختم ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ تم اپنے لوگوں کو بھڑکا رہے ہو کہ اس کو جان سے مار دو, ان کو نقشے سے مٹا دو. اپنے جن لوگوں نے تجھے بھڑکایا ہوا ہے میری تیری کوئی دشمنی نہیں ہے, تم ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو بارود پہ انہوں نے جتنے مہنگے جہاز, یہ پیسے تمہارے بلائی پہ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ ہم لوگ جنوبی ایشیا کا, ساؤتھ ایشیا کا اتحاد کیوں نہیں بنا سکتے جس میں افغانستان, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا ہو, اور ہم اگر یہ ممالک اگر ہم مل گئے تو پھر تو کوئی تنازع ہی نہیں رہے گا. تو اگر ہمارے شعراء حضرات اور سارے ادیب اس طرف لکھیں اس بنیاد پہ, چونکہ نفرت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اور بہت کر لی نفرتیں, بہت ہوگی جنگیں, اور اب ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور یہی واحد حل ہے. بہت شکریہ. بڑھے گی بھوک یہ جب بھی اناج مانگے گی, یہ جنگ اپنے لیے پھر بیاج مانگے گی. سنو یہ شب نہیں ظلمت کی تیرگی ہے, سنو رہو گے خفتگی میں احتجاج مانگے گی. سمے کی چال کرے گی پلٹ کے وار اپنا, جو آج چھین رہے ہو وہ آج مانگے گی. حیات اپنی جبلت میں اس طرح کی ہے, سماج توڑنے والوں سماج مانگے گی. پھر آسمان اتارے گا آفتے نرگس, زمین ظلم کا جب بھی خراج مانگے گی. بڑھے گی بھوک یہ جب بھی اناج مانگے گی, یہ جنگ اپنے لیے پھر بیاج مانگے گی. آنکھیں جب بھی سپنے دیکھیں تیرے حوالے سے, آنگن رنگلی کرنیں اتریں تیرے حوالے سے. سرحد جاگتی آنکھیں شام ابد تک زندہ رہیں, ہم بھی اپنے لہو کا تحفہ بھیجیں تیرے حوالے سے. وقت پڑے تو پاک وطن کے کڑیل شیر جواں بیٹے, ہر پل کریں نچھاور اپنی جانیں تیرے حوالے سے. حسن رضا میرے ہونٹ صدا تیرے سجرے نام کا ورد کریں, یہی دعا ہے لوگ مجھے پہچانے تیرے حوالے سے.